السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو بچوں، ہمارا مضمون ہے اردو جماعت 8ویں، موضوع ہے زعفران۔ تو بچوں، اس کا ایک حصہ کل ہم نے پڑھا ہے، تو آج اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو بچوں دیکھو، زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقے کا لہو شامل ہوتا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندو کے یہاں بھی زعفران کی تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کو تو دیکھو بچوں، زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے، کہ یعنی کہ زعفران کو پھول کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو بادشاہوں کا، امیر لوگوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے بچوں کہ اس کی تخلیق میں، اس کو پیدا کرنے میں، اس کو کمانے میں جو محنت کش طبقہ ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس کی کھیتی کرتے ہیں، ان کا لہو بھی شامل ہے۔ لہو کہتے ہیں خون کو، کسی کو کہتے ہیں بچوں، تو ان کی خون کی ایک ایک بوند بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو بچوں، یونان کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے، کہ یونان میں جو زعفران کا رنگ ہے بچوں، جو زرد رنگ ہے، اس کو شاہی رنگ یعنی کہ بادشاہوں کا رنگ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہندو کے یہاں بھی زعفران کا تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور ہندو مذہب میں ہندو کے ہاں بھی جو زعفران کا تلک لگاتے ہیں ماتھے میں، اس کو مقدس یعنی کہ اس کو بہتر، اس کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو بچوں، زمانہ قدیم میں یعنی کہ پرانے زمانے میں جو زعفران ہے، اس کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ اس کا تصور صرف وادی کشمیر میں ہوتا تھا، اس سے باہر نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا یعنی کہ کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے، کہ زعفران کو کشمیر راجا یعنی کہ کشمیر کا راجا بھی کہا جاتا ہے۔ بچوں، زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیڑے اور حال مہک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ تو بچوں، زعفران کی جو خوشبو ہے، یونان کے دربار تھیڑوں اور حال مہک اٹھتے تھے، کہ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیڑے محل سارے مہک اٹھتے تھے اس خوشبو سے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں بھی بچوں زعفران کا استعمال ہوتا تھا۔ تو ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے، کہ ان دنوں میں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ تو بچوں، انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ تو انگلینڈ میں 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ تو بچوں، زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں، اور ایک بار ڈالنے کے بعد قریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو بچوں، کہتے ہیں کہ زعفران کی کاشت ایک مستقل ہو گیا پرمنٹ فن ہے، پرمنٹ کار ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ اب سوال میں بھی ہے کہ زعفران کی کاشت کے لیے کون سی زمین درکار ہے؟ ڈھلوان زمین، جس میں پانی نہ رکے۔ جولائی اور اگست کے بیج میں اس کے جو بیج کے بلب ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار جب بچوں ڈالے جاتے ہیں تو تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو بچوں، اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں زعفران کے، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں، جیسے شاہی زعفران، مونگر اور لچک وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ تو بچوں، ہندوستان ہمارے ملک میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو جتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے بچوں، جتنی مانگ بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے کشمیر کے زعفران کی تجارت اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بچوں، کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے
مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا۔ امید ہے کہ جدید سائنس کے طریقے سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کالیداس نے اپنی نظم میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو بچوں، کشمیر میں زعفران کی کاشت کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی ریاستی حکومت نے کئی منصوبے کہ کشمیر میں زعفران کی کاشت کو اور بڑھانے کے لیے بچوں مرکزی اور ریاستی حکومت نے کئی منصوبے بنائے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا، ایک بہت بڑا منصوبہ جس کا نام رکھا ہے نیشنل زعفران مشن، تو اس کو بھی ہاتھ میں لیا، اس کو بھی اٹھایا ہے۔ تو امید ہے کہ بچوں آگے بھی جدید سائنسی طریقے سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، کہ آج کل جو ماڈرن زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، اس میں اس کی اور نئی نئی کاشت کی طریقے ایجاد کیے جائیں گے۔ اور بچوں، کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کی جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، یعنی کہ بچوں کالیداس نے جس خوبصورتی سے اس کا بیان کیا ہے کہ اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی کہ زعفران کی اہمیت کیا ہے۔ تو بچوں آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات بھی کریں